ہیں کہ آج ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جسے علم دین کہتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر ایک ماں کے پاس علم ہوگا کہ بیٹی کا حق کیا ہے تو ماں اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کر جھڑکیاں نہیں دے گی۔ ایک ماں بیٹوں کو آگے کر کے بیٹی کا حق کچلتی نظر نہیں آئے گی، بلکہ جب اس کے پاس علم قرآن اور علم حدیث کی سوغات ہوگی تو ایک ماں اپنی بیٹی کو اسی طرح پیار دے گی جیسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیار دیتی نظر آتی تھی۔ دراصل یہ محبتوں کا ماحول کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے، علم دین نہیں ہے، علم قرآن نہیں ہے، علم حدیث نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آج اگر بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، بیوی شوہر کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر پا رہی ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ یہ بھی کہہ دوں اگر آج کل کی بچیاں اپنی آبرو کا تحفظ نہیں کر پا رہی ہے کہیں نہ کہیں علم کی کمی کی وجہ سے، آج ضرورت اس بات کی ہے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، اور ہم تو دنیاوی علم حاصل کر ہی رہے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیے، ہمیں اس کا انکار بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بنو، ٹیچر بنو، انجینئر بنو، لائر بنو، جو بننا ہے تمہیں بنو، لیکن سب سے پہلے علم دین حاصل کرو، اس لیے کہ دنیا کے علم کی ساری ڈگریاں مرنے کے بعد گھروں کے اندر سجی کے سجی رہ جائے گی۔ اگر کوئی ڈگری قبر میں کام آئے گی تو وہ ایمان اور اسلام کی ڈگری ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو مائیں ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جامعۃ المصطفیٰ للبنات کا جو قیام عمل میں آ رہا ہے، آپ اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کروائیں، اسکول کے ساتھ ان کو مدرسے میں بھی بھیجیں تاکہ ان کو پتا چلے ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک بچی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک خاتون کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ یہاں مرد ہوتے تو ان کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی، لیکن خاص یہ محفل ہمارے علامہ شرف الدین صاحب نے خواتین کے لیے رکھی ہے، اس لیے میں آج آپ ہی کے متعلق کچھ گفتگو کروں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اگر تم ماں ہو اپنی بچیوں کو علم دین پڑھاؤ تاکہ وہ کم سے کم اتنا پڑھ لے، اسلامی عقائد جتنا جاننا ضروری ہے اتنا پڑھ لے۔ ایک زندگی گزارنے کے لیے غسل کا فرض ہوتا ہے اور غسل کے فرائض کیا ہیں، اور اسی طریقے سے وضو کس طرح کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، انداز زندگی کیا ہے، مرنے کے بعد کے حوالے سے ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے، عقائد صحیحہ کیا ہے، ضروریات دین کیا ہے، ضروریات اہل سنت کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم آپ کی بچیوں کو ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! یاد رکھیں آج تو لوگوں کا حال یہ ہے، اور اگر بچیاں موجود ہیں تو میری بھی ان سے گزارش ہے، بہنوں آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، آپ نے کھانا بنانا سیکھ لیا ہے، آپ نے کپڑے دھلنے سیکھ لیے ہیں، آپ نے گھر کا کام کاج سیکھ لیا ہے، لیکن میری بہن یاد رکھنا پوری زندگی تم جنہیں کھلاتی پلاتی رہو گی، کھانا بنا کر جس دن مر جاؤ گی تمہارے منہ پر مٹی ڈال کر کے جب یہ لوگ لوٹیں گے تو کوئی تمہاری مغفرت کی دعا کرنے والا تک نہ ہوگا۔ یہ خود غرض دنیا ہے، اس خود غرض دنیا کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خدمت نہ کرو، یقیناً کھانا پکاتی رہو، کھلاتی رہو، لیکن کھانا بنانے کا ہنر سیکھنے والیوں کم سے کم دین کا بھی تو کچھ علم حاصل کر لو، مذہب کا بھی تو کچھ علم حاصل کر لو، اپنی آخرت کی بھی تو کچھ تیاری کر لو۔ تقریباً 99% عورتیں ایسی ہیں جن کو دین پتا نہیں ہے، جن کو مذہب پتا نہیں ہے، جن کو اسلام پتا نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا بچیوں کا علم حاصل کرنا خاص طور پر علم دین بے پناہ ضروری ہے، اس لیے کہ کسی مفکر نے کہا تھا کہ مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا، پورے معاشرے نے پڑھا۔ ایک اور مفکر کہتا ہے اگر باپ دین جانتا ہوگا تو دین گھر تک رہتا ہے، اور اگر ماں دین جانتی ہوگی تو دین نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے ماؤں کے اندر علم دین ہونا ضروری ہے۔ بلکہ بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، اگر اللہ اکبر حضرت مسعود کو کوئی فرید الدین بنا رہا ہے تو ان کی
امی بنا رہی ہے، اگر محمد احمد کو کوئی نظام الدین محبوب الہی بنا رہا ہے، اس کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت ہے۔ اگر عبد القادر جیلانی غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں اور غوث اعظم کہلا رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کی امی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دین حاصل کرو تاکہ تمہاری گود سے ہی دین منتقل ہو۔ ایک ماں اپنے بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ کے ساتھ ساتھ اپنے سینے کے جذبات بھی پلاتی ہے، اپنے احساسات بھی پلاتی ہے، اپنی غیرت بھی پلاتی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ڈبوں کے دودھ کو یکسر مشترک کیا ہے۔ اگر عذر شرعی نہ ہو تو مائیں اپنے بچوں کو جانور اور ڈبوں کا دودھ پلانے سے پرہیز کریں، اپنے سینے کا دودھ پلائیں، اس لیے کہ ڈبوں کے دودھ سے پیٹ تو بھر سکتا ہے لیکن عشق رسول کے احساسات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، جذبات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، غیرت و حمیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اے خاتون جنت،